17 رمضان شریف سن 2 ہجری مقام بدر پر حضرت ابو سفیان کی سربراہی میں اہل عرب کا کم و بیش 1000 کا لشکر کافی سارے گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ اور مکمل جنگی ساز و سامان کے ساتھ بدر کے مقام پر پہنچا۔ دوسری طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ اور امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم کے نیچے مختصر جو لشکر یعنی 313 صحابہ مکرم یہ مقام بدر پر صرف 2 سے 3 گھوڑے اور چند اونٹ اور چند جنگی اوزاروں کے ساتھ 2 4 کھجوریں کھانے کے ساتھ روزہ رکھا، پانی کے ساتھ روزہ رکھا اور میدان بدر میں پہنچا۔ اچھا، یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ جب حضور سید عالم اسلام نے مقام بدر میں پہنچ کر دشمن کی فوج کو دیکھا جو تقریباً 1000 سے زائد تھی، اور اپنے اصحاب کو دیکھا تو جو 313 تھے، ادھر جنگی ساز و سامان پورا، ادھر جنگی ساز و سامان بھی کم، ادھر ہر طرح کی سہولیات، خیمے لگے ہوئے، کھانا پینا، ہر طرح کی دعوت، اور بڑے نامی گرامی سردار ہیں، اور اس طرف نہ جنگی سامان پورا ہے اور جو فوجی جو سپاہ ہے وہ بھی بالکل مختصر سی ہے۔ اور اب آقا کریم علیہ السلام اپنے حجرہ انور جو عارضی طور پہ بنایا گیا تھا اس میں گئے اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے عرض کی، اے اللہ، اگر آج یہ مسلمان پسپا ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا نہ کوئی رہے گا، تو میری مدد فرما۔ راویان نے لکھا ہے کہ پہلی دعا کے بعد اللہ رب العزت نے 1000 فرشتوں کو بدر کے مقام پر حضور کی بارگاہ میں بھیجا، پھر دوسری مرتبہ دعا ہوئی، پھر 1000 کی تعداد، یعنی کہ راویان کہتے ہیں کہ پھر یہاں تک کہ 5000 فرشتے مقام بدر میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب آپ آگے آئیے، تمام تر جتنے مورخین لکھنے والے، خصوصاً اہل سنت کی بہت بڑی شخصیت حضرت محب الدین طبری علیہ رحمہ، آپ ریاض النظرہ میں لکھتے ہیں کہ 5000 فرشتے اور 312 صحابہ اکرام، 313 ہیں مولا کائنات کے سوا، 312 صحابہ اکرام اور ایک طرف امیر کائنات، یعنی کل ملا کے 313۔ اب جب یہ جنگ شروع ہوئی اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم جب اپنی تلوار اٹھاتے، بعض اوقات یہ ہوتا کہ جس کافر پہ تلوار سونتی جاتی اس کافر کی گردن پہلے گر جاتی، ہم تلوار مارنا چاہتے تو گردن پہلے گر جاتی، یعنی کہ صحابہ اکرام سے پہلے وہ فرشتہ اسے قتل کر دیتا۔ اب محب الدین طبری علیہ رحمہ ریاض النظرہ میں لکھتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہو گئی، حضور سید عالم علیہ السلام باہر نکلے، حضور نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ یہ جتنے مارے گئے ہیں ان میں سے اب حضور علیہ السلام اپنی چھڑی مبارکہ سے اشارہ فرماتے کہ یہ میت ادھر کر دو، یہ میت ادھر کر دو، یہ میت ادھر کر دو، یہ میت ادھر کر دو۔ اب 2 طرف لائنیں لگی کفار کی لاشوں کی، یعنی کل 70 کفار تھے جو مارے گئے، علیحدہ 2 طرف ڈھیڑیاں لگا دی گئیں، لائنیں لگا دی گئیں۔ جب گنا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گنو کتنے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ دائیں والے بھی 35 ہیں اور بائیں والے بھی 35 ہیں، یعنی کہ کل 70 مارے گئے، 35 دائیں طرف اور 35 بائیں طرف۔ اب رسالت معاب علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے صحابہ سے سوال کیا، جانتے ہو یہ دائیں والے کس نے مارے ہیں؟ صحابہ اکرام خاموش ہو گئے، عرض کی واللہ عالم و رسول، یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے یا رسول جانتے ہیں۔ فرمایا یہ جو دائیں والے ہیں صرف علی نے مارے ہیں، اور بائیں والے جانتے ہو کس نے مارے؟ عرض کی یا رسول اللہ واللہ عالم و رسول، آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے۔ فرمایا یہ جو بائیں والے ہیں فرشتوں نے اور صحابہ نے مل کے مارے ہیں۔ اب غور کرنا ہے، یعنی کہ 5000 فرشتے، 312 صحابہ کرام، ان سب نے مل کے 35 مارے، اور اکیلے امیر کائنات علیہ السلام نے 35 مارے۔ اور دوسری روایت یہ بھی ذہن میں رکھیں، دوسری روایت یہ ہے کہ امیر کائنات علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ 39 اور یہ سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی انہوں نے یہ روایت بیان بھی کی ہے کہ 39 یعنی 39 کفار صرف علی نے مارے، اور 10 جو کافروں کو صحابہ اکرام کے ساتھ مل کے مارا،
ٹھیک. اور باقی جو بھاگتے ہوئے تھے صحابہ اکرام نے ان کے پیچھے جا کے ان کو قتل کیا. یعنی کہ یہ امیر کائنات علیہ السلام کی ذات ہے. اب کوئی انسان کہے کہ بدر بیان کریں، آپ ہر وقت علی علی بیان کرتے ہیں، ہم یہ عرض کرتے ہیں بدر تو درکنار، آپ جس غزوہ میں بھی جائیں گے آپ کو ہر غزوے کا ہیرو اگر ملے گا تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ملے گا.